ایک کتاب ہے ان کی اور اعلیٰ حضرت کی بھی ایک کتاب ہے رد الرفضہ. اس میں دونوں حضرات نے شیعہ حضرات کا رد کیا ہے اور ان کی جو عقائد کے سلسلے میں باتیں ہیں کچھ، جیسے کہ حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے افضل ماننا اور حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کو گالیاں دینا. لعنت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لعنت کر سکتے ہیں آپ. لعنت ابو بکر، عمر اور عثمان پہ جو گالیاں کرے آپ اسے لعنت نہیں کریں گے؟ تو پھر لعنت ان پر. تو پھر انہوں نے رد الرفضہ میں لکھا کہ جو شخص حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کو برا کہے، گالیاں نہیں کہا، برا کہے، وہ کافر ہے. اور اس پہ اجماع امت ہے. اس پہ بھی اجماع امت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بعد از انبیاء افضل البشر ہیں. یہ انہوں نے باتیں کی. یہ میرے ہاتھ میں رد الرفضہ ہے امام احمد رضا فاضلی بریلوی کی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بھی یہ کہا ہے اور بالکل اسی انداز میں کہا ہے جو مجدد صاحب نے کہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ مجھے بھی ملتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت میں اور مجدد صاحب میں اختلاف تھا. تو میں نے پوچھا کون سا اختلاف ہے؟ تو منہ بند. میں نے کہا وہ تو نقشبندی ہیں، یہ قادری ہیں، اور کوئی بتاؤ کہ اعتقادی کوئی فرق ہے؟ اعتقادی کوئی فرق نہیں ہے. منہ بند تھا اس کا، کوئی کچھ بات نہیں کر سکتا تھا. امام احمد رضا فرماتے ہیں امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہو، چاہے وہ رافضی ہو یا جو بھی ہو، وہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں بد مذہب ہے، مگر یہ صحیح ہے کہ خلافت ابو بکر اور عمر کا جو انکار کرے وہ سخت صحیح بڑا کافر ہے، اور جو اس سے بڑا کافر وہ ہے جو ان کو گالیاں دیتا ہے. اور آج ہم لوگ ان کے جلوس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. یہ ہمارا کام نہیں ہے سنیوں کا. جو صحابہ کرام پر ایسے بکواس کرے وہ ہماری توجہات کا مظہر نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ یاد رکھیں. امام احمد رضا جو ہے نا رد الرفضہ میں یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات، وہ کہتے ہیں کہ نقشبندیوں اور قادریوں کے بعد جو ہے نا مجدد صاحب اور اعلیٰ حضرت کے درمیان اختلاف ہے. نقشبندی حضرات بھی بیٹھے ہیں، قادری حضرات بھی بیٹھے ہیں. یہ الامن والعلا اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. اس میں اعلیٰ حضرت کی جو بحث ہے وہ اس موضوع پہ نہیں ہے، وہ حضور علیہ السلام کا دافع البلا ہونا ہے، مگر یہ ایک اور موضوع ہے. اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے نقشبندیوں کی تعریف کی. میں پوری عبارت نہیں پڑھتا، بڑی لمبی ہے. صفحہ نمبر 9 پر اگر آپ کوئی دیکھنا چاہتا ہے الامن والعلا، صفحہ نمبر 9 پر اور صفحہ نمبر 10 پہ جو نقشبندیوں کی تعریف اعلیٰ حضرت نے کی ہے وہ کوئی دیکھے. اور اعتقادی مسئلہ میں اگر کوئی بھی شخص کہنا چاہتا ہے کہ وہ اختلاف تھا ان کا اور مجدد صاحب کا اور اعلیٰ حضرت کا تھا تو ہم سے بات کر سکتا ہے. یہ ہے الامن والعلا. اور کچھ لوگ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں. اور اس سے بھی ذرا بری ظلمت یہ ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بڑی جو زیاستی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم رضوی بھی ہیں، اپنے آپ کو رضوی بھی کہلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. اور پھر یہ شیعوں کا عقیدہ لگا رکھا ہے کہ ایمان ابو طالب. یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد 29 اس میں اعلیٰ حضرت نے پورا بحث کیا ہے اس کے بارے میں، ایمان ابو طالب میں. اور اس پہ پورا رسالہ جو اعلیٰ حضرت کا تھا اس پہ یہاں ہے. اور خلاصتاً جی مفتی صاحب آپ کو نام بتائیں گے بعد میں. شرح المطالب فی مبحث ابی طالب، یہ ہے رسالے کا نام. یہ ہے جلد 29، جو لوگ انگلش زیادہ بولتے ہیں، جلد 29 آف فتاوی رضویہ دی نیو ایڈیشن. اس میں اعلیٰ حضرت یہ خاص طور پر فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی اکابر علماء یہ نہیں کہتا کہ ابو طالب جو ہے وہ ایمان لائے. ٹھیک ہے.
اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ جناب ابو طالب نے احسان کیا حضور علیہ السلام پہ، مگر ایمان نہیں نصیب ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، میرے استاد اکرامی حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مجھے ایک بار یہ نشاندہی کر کے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت نے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ابو طالب نے بہت احسان کیے حضور علیہ السلام پہ، مگر اتنا ہی دل دکھایا جب ایمان نہیں لائے۔ یہ بات کہی ہے اعلیٰ حضرت نے۔ تو آج حاضرین یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رضوی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، بڑے عالم ہیں، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ، بڑا وسیع فتاوی ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے صاف واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ نہ ہی تو ہم ایمان ابو طالب کے قائل ہیں، نہ ہم دیوبندیوں